بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل، جو کہ سابق ڈی جی ISI جنرل حمید گل کے بیٹے ہیں اور تحریک جوانان پاکستان کے بانی رکن بھی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی گزشتہ دنوں 3 روزہ دورہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا، اور ان کے ساتھ جنرل صاحب بھی گئے تھے، تو آپ ان کے اس آج کل جو ہمارے خطے کی صورتحال ہے اس میں ان کے اس 3 روزہ دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا دورہ تھا، اور چائنا کی قیادت جو ہے اس کے پاس جانا ایک ایسے وقت میں جب وہ ہندوستان کا دورہ کر رہے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ دورہ تھا، اور چائنا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ہر مشکل وقت کے اندر ان کا سہارا بنے۔ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اور ڈی جی ISI صاحب کا جانا یقیناً یہ اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ افغانستان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اور جو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ کے بعد جو ایک میرے خیال میں ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا تھا، اور ایک ٹاکس کے اندر جو تعطل آ گیا تھا، اس کو دوبارہ ریویو کرنے کے لیے اور ریوائز کرنے کے لیے جو پاکستان کا کردار تھا، اس کے حوالے سے یقیناً چائنیز لیڈرشپ نے جو ہے اس معاملے پہ پاکستان سے گفتگو کی ہے، اور ان کے کیونکہ چائنیز کے سٹیکس ہیں، سی پیک ہے، اوبور ہے، یہ وہ سارے انیشیٹوز ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا سے جو جڑے ہوئے ہیں، اور اگر چائنا کو وسطی ایشیائی ممالک کی تجارتی منڈیوں تک ایکسیس چاہیے تو وہ بغیر افغانستان کے پرامن ہوئے جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو خطے کے اندر صورتحال جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو کشمیر کی جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں، جہاں چائنا کا ایک خاص کردار ہے، ایکسائی چن جو ان کا ایک پلیٹو ہے جس کے اوپر ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا چائنا کو ایک ایشو ہے، کیونکہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے اور چائنا کو یہ اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے تو خیر آج سے تقریباً 4 سال پہلے چائنیز قیادت کو بتایا تھا کہ کشمیر کے اندر امریکہ جو ہے وہ آنا چاہتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، آپ کی کنٹینمنٹ کی پالیسی جو ہے اس کو پائے تکمیل پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ خواہشات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عملاً ہو سکے، پاسبلٹی ہو سکے۔ خواہش تو انسان بہت ساری کر سکتا ہے، امریکہ کی بھی بہت ساری خواہشیں ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا اس کا محل وقوع ہے جہاں کوئی بھی سپر پاور جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم جو ہے وہ وسطی ایشیائی کے ممالک کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے ساتھ ہمارا بارڈر جڑتا ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں، ہمارے پاس گیس اور آئل ریسورسز جو گلف کے ہیں، تو پاکستان کا محل وقوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے الحمدللہ۔ پھر ہماری قوم ایک بڑی اس میں ریزیلینس ہے الحمدللہ، پاکستانی قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی قوم ابھی تک ایسی میں نے نہیں دیکھی جو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی جو اس کو معاشی مشکلات کے سامنے ملک 2 لخت ہو جانا اور جنگیں مسلط کر دینا، اور پھر خفیہ جنگیں مسلط کر دینا پاکستان پہ، اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں۔ I can proudly say that we are a nation، ہم ایک قوم ہے الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پہ۔ اب چین کا جو کردار ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر امریکہ وہاں آ کے ہندوستان کے اندر بیٹھ گیا، اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اگر لداخ میں یا کسی جگہ پہ انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے، تو پھر چائنا کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ سنجیان جو ان کا ایک خاص امپورٹنٹ پروونس ہے، مسلم پاپولیشن ہے، اس کے حوالے سے چین جو ہے وہ ایک سینسٹیو اس کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب وہ ایک خاص طریقے سے پاکستانی قیادت سے میرے خیال میں جو سوال پوچھا گیا ہے، اور جو میرے علم کے مطابق ہے، انہوں نے ایک سوال پوچھا جو چوئن لائی صاحب نے بھی ہمارے پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب سے پوچھا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو، اور آپ کشمیر کے لیے کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ یہی سوال آج بھی ان کی قیادت نے پوچھا ہے، کیونکہ آج تک تو اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ آئی ایم شیور کہ وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہم جواب دے پائے ہیں یا نہیں دے پائے، کیونکہ وقت جو ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ راز جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، کیا آپ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل ایسے۔ پھر جو سی پیک کے اوپر بہت سارے معاملات تھے، جو تنزلی کا شکار تھا، جس سست روی کا شکار تھا،
جس کا پہلے ماضی میں چینی قیادت کی طرف سے بھی اور پاکستان جو وہاں چینی جو سفارت خانہ ہے اس کی جانب سے بھی اظہار خیال کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے یقیناً چین کی طرف سے آیا، مثبت پیغام آیا، انہوں نے کہا نہیں سست روی کا نہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ واقعی سست روی تو ہے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ عبدالرزاق داؤد صاحب کے بیان کے بعد آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف صاحب نے جانا تھا، جنرل باجوہ نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پہ اسکیجولڈ تھا، لیکن پھر ان کو شی جن پنگ صاحب سے ملنے جانا پڑ گیا۔ کیوں؟ کیا وجوہات تھیں؟ تو یہ وجوہات یہ تھیں کہ شی جن پنگ صاحب نے ان کو باقاعدہ یہ بولا تھا کہ ہم نے تو سی پیک کی جتنی بھی گارنٹیز تھیں وہ تو افواج پاکستان نے دی تھیں، سیکیورٹی کے حوالے سے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن SSD جو ہے ہم نے ریز کیا، جو کہ ایک کور کے برابر جو ہے اس کی جو ہے ٹروپس ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، فوج جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ خود جا کے گوادر اور باقی یہ جو جتنی بھی ہائی ویز وغیرہ جو بن رہی تھیں یاد ہوگا آپ کو کہ جیپ کا شیشہ نیچے کر کے انہوں نے علامتی ایک سفر کیا تاکہ دنیا کو بتا سکیں اور اپنے عوام کے اندر بھی کہ بلوچستان کے اندر وہ حالات نہیں ہیں سیکیورٹی کے جس کی وجہ سے لوگ گھبرا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کیا علامتی اس لیے تھی کیونکہ یہ ایک جیسچرز تھے چائنا کو بتانے کے لیے۔ چائنا ہمارا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، چائنا جو ہے وہ اب ہماری جو دوستی ہے وہ آئرن بردرز کے اندر چلی گئی ہے، اب یہ سویٹر دین ہنی، ڈیپر دین اوشنز اینڈ ہائر دین ماؤنٹینز والی بات سے آگے جا چکی ہے۔ چائنا ایک ایسی طاقت ہے جو مستقبل کی سپر پاور بننے جا رہی ہے اور پاکستان وہی کردار ادا کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ مل کے جو برطانیہ نے کیا تھا امریکہ کو بنانے میں۔ لیکن برطانیہ اس ٹائم پہ ایک ریسیڈنگ پاور تھی، اس کا سورج غروب ہو رہا تھا، اس کو جو ہے وہ بہت ساری مشکلات تھیں، معاشی مشکلات تھیں، اس کی فوجوں کو جو ہے شکست ہو گئی تھی اور جرمنز نے ان کو بہت نقصان پہنچا دیا تھا۔ لیکن پاکستان تو الحمدللہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، ہم نے پوری دنیا کے اندر ایک بہترین نمبر 1 فوج 2 سال سے ہماری 149 کنٹریز میں ہم فرسٹ نمبر پہ آئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جس انداز کے اندر پہلے ضرب عضب کیا، پھر جو ہے وہ رد الفساد کیا، پھر ہم نے جو ہے وہ خیبر 1 خیبر 2 آپریشنز کی، یہ سارے وہ آپریشنز تھے جس نے پاکستانی فوج کا لوہا منوایا دنیا کے اندر، اور دنیا کو پتہ چلا کہ وہ جو دنیا کے 48 ممالک مل کے افغانستان کے اندر امریکہ سمیت جو ہے وہ کردار نہ ادا کر پائے، پاکستان نے مٹھی بھر وسائل سے جو ہے ان تمام کو جو ہے الحمدللہ سرخرو ہو کے اس کے اندر سے ہم باہر نکلے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے افغانستان کے حوالے سے، ظاہر ہے افغانستان میں الیکشن کے بعد ہونے والی صورتحال ہے، اس کے اوپر چین کے کنسرنز ہیں، پاکستان کو وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ملک تو ڈائریکٹ ہو رہے ہیں نا طالبان کے ساتھ، چین جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے ایک دوست ہے اور وہ ساتھی ہے اور اسی انداز میں چل رہا ہے، اور رجب طیب اردگان صاحب جو آ رہے ہیں وہ بھی ایک خاص اس کا بہت بڑا مقصد جو ہے وہ افغانستان، اس کے اندر ایک بہت بڑا کلیدی مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر ایک امپریشن پایا جاتا ہے جو کہ میرے خیال میں ماضی کی حکومتوں نے دیا گیا کہ شاید وہ ترکی جو تھا وہ صرف ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ تھا، نہیں، ایسی غلط بات ہے۔ بالکل ترکی پاکستان کا دوست ہے، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پوری ترک قوم جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے، وہ پاکستان کے جھنڈے لہراتی ہے، بالکل، اور جب ہمارے پاکستانی لیڈرشپ کوئی وہاں جاتی ہے تو وہ باقاعدہ بکرے حلال کرتے ہیں، ان کے صدقے دیتے ہیں، یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو یہ جو اس ٹائم پہ خطے کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے جہاں ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو گیا، جو ماضی کے دوست تھے آپ کے وہ آج کے دشمن ٹھہر گئے ہیں، اور جو آپ کے ماضی کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ٹھہر گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں روس کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک نئی سرد جنگ کے آغاز میں ہمیں اب نئی شرازہ بندیاں ہو رہی ہیں، ہمیں نئے دوست تلاش کرنے ہیں، ہمیں پرانے دوستوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا تھے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر امریکہ جو ہے وہ ایک تنزلی کا شکار سپر پاور ہے۔ اب افغانستان سے واپسی کے بعد ان کو دنیا میں کوئی عزت کا مقام نہیں ملے گا، اس لیے پاکستان کو بھی میرے خیال میں ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو ریوائز کرنا ہے، اور خارجہ پالیسی کو خارجی پالیسی نہیں بنانا، ہمیں اپنے امور کے اوپر غور کرنا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے مفاد کو جو ہے ترجیح دینی ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کے مفادات کیا ہیں۔
دنیا کی جو تاریخ ہے 1000 سالہ اگر آپ کہیں جو ڈپلومیسی کی ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ مفاد کی بنیاد پہ دوستیاں ہوا کرتی ہیں. یہ کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے دو دوستوں کے درمیان میں، یہ مفاد کی کچھ دے اور کچھ لے کی بنیاد پہ. ظاہر ہے چین کو بھی بہت کچھ پاکستان سے چاہیے اور اس کے بدلے میں پاکستان کو بھی بہت کچھ چاہیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ہماری موجودہ قیادت جو ہے وہ اس کو ایک بہتر انداز میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف کا دورہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے چائنا کا، کیونکہ وہ 11 تاریخ کو ان کی واپسی ہوئی ہے. اور آرمی چیف جو ہیں وہ ایک مضبوط ترین اسلامی ملک کی فوج اور دنیا کی ایک مضبوط ترین 4 نمبر کی فوج جو ہے اس کے سربراہ ہیں. چائنا یقیناً کشمیر کے اوپر پوچھا ہوگا کہ آپ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی کیا پریپریشن ہے، آپ کس انداز میں کر سکتے ہیں، پھر ہم کیا آپ کی مدد کر سکتے ہیں.